السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معالج القرآن یوٹیوب چینل پر چاند گہن اور سورج گہن کی حقیقت پر مبنی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محترم حضرات، چاند گہن اور سورج گہن یہ دونوں قدرت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبیوں کے دور میں کئی بار سورج گہن اور چاند گہن کا موقع آ چکا ہے۔ یاد رہے، سورج گہن اور چاند گہن کا تعلق سورج، چاند اور زمین کی گردش پر منحصر ہے۔ عربی میں اس کو خسوف و خسوف کہتے ہیں۔ سورج گہن اور چاند گہن کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے، لمبی رکعت نماز پڑھنے اور اللہ کا ذکر کے علاوہ استغفار کی کثرت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بہت سالوں سے ہم سنتے آئے ہیں اور آج بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے سورج گہن اور چاند گہن کے موقع پر حاملہ عورتیں اور بچے گھر سے باہر نہ نکلیں، خاص کر حاملہ عورتیں کسی طرح کا کام نہ کریں بلکہ لیٹ جائیں، ورنہ ان کا حمل ضائع ہو سکتا ہے، یا حاملہ عورتوں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے لنگڑے، لولے یا اندھے یا اعضاء کٹے ہوئے یا دماغی اعتبار سے بہت کمزور بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان دونوں موقعوں پر حاملہ عورتیں بستر پر اس وقت تک لیٹے رہیں جب تک سورج گہن اور چاند گہن کا وقت ختم نہیں ہوتا، اور گہن پوری طرح ختم نہیں ہوتا بستر پر لیٹے رہیں۔ حالانکہ قرآن پاک اور حدیث کی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، نہ صحابہ کرام سے اس کا حوالہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی بار سورج گہن اور چاند گہن کا موقع آ چکا ہے، مگر اس طرح کی من گھڑت باتیں حدیث کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتی اور نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے۔ ماہر فلکیات اور سائنس کا کہنا ہے سورج گہن اور چاند گہن کے موقع پر کھانے پینے سے احتیاط کریں اور اپنے گھر کی ہنڈیاں ڈھانپ کر رکھیں، سورج اور چاند کو نہ دیکھیں ورنہ ان کی آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ ایک بات قابل غور ہے، سورج گہن اور چاند گہن کے موقع پر یہود اور نصارہ اپنا کاروبار بند رکھتے ہیں، خود بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی گھر سے باہر جانے سے منع کرتے ہیں۔ ان کا ایک کہنا ہے کہ سورج گہن اور چاند گہن کا سیدھا اثر انسان کی روح پر پڑتا ہے، اس کی وجہ سے انسان مختلف بیماریوں کے علاوہ روحانی، نفسیاتی اور دماغی امراض کے شکار بن سکتے ہیں۔ اس میں جان کا نقصان ہونے کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ اس کی حقیقت پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عملیات کے میدان میں بعض لوگ شرکیہ عمل سیکھنے کے لیے سورج گہن اور چاند گہن کا انتظار کرتے ہیں۔ عاملوں کے لیے سورج گہن اور چاند گہن بہت اہمیت رکھتا ہے۔
سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر جادو کے ماہرین لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ بعض لوگ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر جادو سیکھتے ہیں۔ وہ لوگ ان دنوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یاد رہے، سورج گرہن اور چاند گرہن لگنے کے کچھ گھنٹوں پہلے زمین پر سرکش شیاطین کی شر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مریض جادو کی وجہ سے بیمار ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن کے کچھ گھنٹوں پہلے سے ہی مریض کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ مریض کی تکلیف میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں لوگ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں یا شریر جنات گھر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، سورج گرہن اور چاند گرہن کے کچھ گھنٹوں پہلے گھر کے لوگوں کو پریشانی ہونی شروع ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، اس کے کچھ گھنٹے پہلے زمین پر اس کا اثر شروع ہوتا ہے، اور سورج گرہن اور چاند گرہن ختم ہونے کے بعد بھی کم و بیش 12 گھنٹے تک زمین پر اس کا اثر رہتا ہے۔ اس کا سیدھا اثر انسان کی روح پر پڑتا ہے۔ اس لیے سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر کھانے پینے کی ہنڈیاں ڈھانپ کر رکھیں، اور پانی کے برتن یا مٹی کے مٹکوں کو بھی ڈھانپ کر رکھے، اور کھلے آسمان کے نیچے کھانے پینے سے احتیاط کرے۔ کھلے آسمان کے نیچے لیٹنے سے بھی احتیاط کرے۔ زیادہ وقت گھر کے اندر ہی گزارے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ چاند گرہن اور سورج گرہن سے زمین پر ایک بہت بڑی آفت اور پریشانی آتی ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن سے زمین اور چاند اور سورج، ان تینوں پر بہت بڑی آفت اور پریشانی آتی ہے۔ اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اور ایسے موقعوں پر اللہ کا ذکر خوب کریں۔ اللہ کا ذکر اور دعاؤں کے فضل و کرم سے زمین و چاند اور سورج پر آنے والی آفت ٹل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ نبیوں کے دور میں سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا تھا تو لوگ اللہ سے ڈرتے اور قیامت کا دن یاد کرتے اور اللہ کا ذکر میں مشغول رہتے، کثرت سے استغفار کرتے۔ نبیوں کے دور میں یہود و نصارہ سورج اور چاند گرہن کے موقع پر سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر نبیوں اور ان کی امتیوں پر جادو اور تخریب کاری کا کام انجام دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر حاملہ عورتوں کو حاسدین کی طرف سے تکلیف کا ہونا اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر حاملہ عورتیں لیٹنے کے بجائے اللہ کا ذکر میں مشغول رہیں
تو دشمن اپنے کام میں ناکام ہو جائے گا اور حاملہ عورتوں کو کسی طرح کا نقصان یا تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ جادو کرنے والوں پر پلٹ جائے گا۔ وہ اللہ والے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کا ایمان مضبوط ہے، قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، اللہ پر ان کو پکا یقین ہے، نماز اور احکام الہی کے پابند ہیں، ایسے لوگوں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا۔ پھر بھی سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر ان کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے موقع پر نماز اور ذکر اللہ میں مشغول رہیں۔ یاد رہے، جادو کا سلسلہ نبیوں کے دور سے چلا آ رہا ہے، انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ بعض لوگ جادو کو اور جادو کے اثرات کو جو لوگوں پر پڑتا ہے اس پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ ان باتوں کو من گھڑت سمجھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبیوں پر اور نبیوں کی امتوں پر جادو کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا واقعہ قرآن و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا یہ بھی من گڑت ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے؟ اس لیے قرآن و حدیث میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقعوں پر اللہ کی عبادت، نماز اور ذکر میں مشغول رہنے کا حکم اس لیے آیا ہے۔ جو مسلمان ان دونوں موقعوں پر اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو ان پر جادو اور جادوگروں کا کام نہیں چلتا، بلکہ جادو کرنے والوں پر پلٹ جاتا ہے اور جادو کرانے والے گرفت میں آ جاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے خود اسی گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ یاد رہے، جادو ان پر پلٹنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بہت ساری پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوبارہ وہ لوگ اس طرح کا نیچ حرکتیں نہیں کرتے۔ اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر مسلمان اور خاص کر حاملہ عورتیں اللہ کی عبادت خوب کریں تاکہ دشمن سے آپ کی حفاظت ہو۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر دشمن کتنا بھی سخت کام کرے، کتنا بھی زور لگائے، اگر آپ اللہ کا ذکر میں مشغول ہیں تو ان کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، بلکہ ان کا عمل ان کو ہی واپس جائے گا۔ رہی بات سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقعوں پر جو من گھڑت باتیں اس وقت عام ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ دجال کا دور ہے۔ ہر گھر روحانی، نفسیاتی اور دماغی امراض سے پریشان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس لیے حاملہ عورتیں سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر اللہ کی عبادت خوب کریں۔ ذکر کی برکت سے ان حاملہ عورتوں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے نیک و صالح اور متقی ہوں گے، اور ہر بلاؤں اور حاسدین کے حسد سے اور انسان کی بری نظر سے بچے بھی اور بچوں کی مائیں بھی محفوظ رہے گی۔ یہ ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی حقیقت۔ اگلی آڈیو میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر ایک مجرب عمل کی آڈیو آ رہی ہے۔ جن گھروں میں جادو اور عصب کا خلل ہے اور جس گھر کے لوگ روحانی، نفسیاتی اور دماغی امراض سے پریشان ہیں، اور جن گھروں پر جادو ہونے کا خدشہ ہے، اور جو لوگ اپنے ہی لوگوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں، ان کے لیے سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر ایک مجرب عمل ہے۔
اگلی آڈیو کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، بیل آئیکن پر جا کر آل پر دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر جو بھی آڈیو ویڈیو آتی ہے آپ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ یہ آڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ پر ضرور لکھیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر اس طرح کی آڈیو اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ اس آڈیو کے لنک کو تمام دوستوں تک شیئر کریں، اور آج کی یہ آڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ پر ضرور لکھیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔